پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی فکر والی سانوں ایک سوچ فکر والا خطاب سنایا اور فرما رہے سن میرے حوالے کے نال میں تو کہنا کہ یہ لوگ سارے روشن ستارے نے پیر شاہ لجپال نے فرمایا سی گورڈے والے کو بزرگ توجہ فرمانا کہ جا میر علی ہوں ساری پہچان تیری وجہ تو ہوگی۔ اشارے سمجھتا ہے کہ تفصیل کا ٹائم نہیں کہ بعد یہ جے قابل لوگ ہوتے ہیں جنہ کی وجہ تو استادہ کی پہچان ہو گیا اتنے مرشد جو آج کوئی جانا ہے کہ سادہ سیاب شریف سادہ ہے کہ گورڈ شریف جا کے دیکھ لو دولت انبار نے وہ پہچان پیر دی ہوندی ہے مرید کے راتے سی بتا آج خارجیت اور رافضیت کا بالخصوص ساڑھے اسٹیج پہ یہ بڑا زور ہے۔ شاہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے نہ ہوتا رہا فرمایا اور ساڑھے احباب شاہ جی بہت گل بھی کرتے ہیں در والے نے بھی تے گھر والے نے بھی۔ چلو جڑے صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی چوکھٹ اقدس تے رہندے سن انہاں نوں تو تسی کہہ سکتے ہو جوائیاں واسطے بھی گھر ہوندا ہے تے سسرالیاں واسطے بھی گھر ہوندا ہے، چوکھٹ نہیں ہوندی۔ جی میری گل تے یقین نہ آوے تے سوہرے نوں ذرا چوکھٹ تے پا کے اپنا اشر دیکھنا تہاڈا کی ہوندا ہے۔ میں نے چوکھٹ تے پا دینا کر ترے تا ساون پکڑے تے تو گھر آ جائے یہی گل ہے۔ ایک جو گل ہے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب در والے الحمدللہ اہل سنت ہے یو جڑا صحابہ کرام دا بھی محبت میں اہل بیت کا بھی پیار کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ دی مولا کائنات دی محبت دسی کہ بولا شاہ صاحب کہتے ہیں نا شاید باقی دی سنیت میں شک ہو سکتا ہے رضوی نسبت سید نے یہ بیٹے تے علی دے نے لیکن مرید صدیق اکبر دے تے مولا کائنات دی محبت امام الانبیاء نے دسیے صدیق اکبر دا ادب دسیا اور میں نے نہیں پتا تسی کیوں تے خطاب پسند کرتے ہو پتنی حسن صاحب تو کہنا کتاب سنا دے میں یہی گلا کر رہا ہوں کہ کبھی کچھ سمجھ آئے تو سبحان اللہ ضرور کرو۔ ویسے سودے سارے ہیں کہ مسئلہ کوئی نہیں اللہ خیر ہے۔ حضرات جی مکار انہوں دا ادب دسیا کہ مولا کائنات چونکہ آپ دے داماد نے داماد پتر دی جگہ تے ہوتا ہے تے سورے جڑے جو کتنے ہوتے ہیں بزرگاں دی جگہ تے ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ادب دسیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ دا پیار دسیا تے کئی مقابلے جناب تفضیلی جناب او افضل نے کہ او افضل نے ملا گل بھی بڑھتی ہے کوئی پتہ بزرگاں دا تے بیٹے بڑا فرق ہوتا ہے نا۔ مولا کائنات کا پیار اس الحمدللہ سی پیار کرنے والے انہوں دا ادب دسیا سسرالی ہے نا باہر دی جگہ تو ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں انہوں دا ادب دسیا کہ میں آپ اس پاس سے کر رہا کہ کوئی تو چکر پھنسا نہیں تو سمجھ ہوئی چیزی کا مذہب سنی ہوں۔ حضرات اسی مقام آقا علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت میرے امام نے کتنی پیاری گل فرمائی ہے اہل سنت کا بیڑا پار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی اشیاء الحمدللہ بہت ماننے والے
ایک بندہ ملیا میں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا جی میں حضرت حسین آتا ہوں، امام تو نہیں آتا۔ میں کہا یار ساری دنیا امام آگے ہو کیوں نہیں آتا؟ نہیں جی میں حضرت حسین آتا ہوں۔ بھی ہے نا حضرت حسین آتا تھا۔ میں کہا یہ دس ہے تو مسیح جانا ہے جس ویلے تے جڑا نماز پڑھاتا انہوں کیا آگیا کہ امام صاحب میں کہا جی امام آگنا گال ہے تو گال دینا ہے حسین میں امام نہیں آگا نا جی گال دینا ہے تو کہ نہیں کیوں امام نماز پڑھنے ہونا پیچھے میں اگر مکے والے دیکھ لو چیچے گال بہت ہوتے جی امام ہے حالانکہ کعبے میں امام ہو ہی نہیں سکتا مسجد امام جناب چیچے گال آج ہم نے ادب کر دے ہو میں کہ اچھا تیرے امام پیچھے کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں اے جی 50 ہو گیا 100 ہو گیا میں کہ کوئی شرم کر یار جیدے پیچھے 50 یا 100 بندے نماز انہوں کو امام سچی جا رہا تو جنہاں سونا کی مفہوم کو لگی ہے اقتدا ہے وہ امام نہیں کر سکتا۔ شافی کے کھوتے وہ بھی آلے بیٹھے اتحاد دے شاگرد نے، حنفی کے کھوتے وہ بھی ہوتی آئے میں کہ او امام نہیں آگدے انہوں کو جیدے 50-100 پڑھتا نماز انہوں امام آگدے تو پھر ایک اور ٹولہ وہ کہے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، میں کہ صدیق آگا اکیلے کی ایسی صدیق نہیں آگیا، حضرت عمر کو فاروق آگا نہیں کی ایسی نہیں، حضرت عثمان لوگ ساتھ آکر کے نہیں حضرت آکر رہنے میں کہا حضرت نال گال نہیں جڑی اگے گال بڑھ کرن والی وہ بھی آگے پیش بھی میں معلوم کر لوں ناراض ہوں میرا منصب ہے اشارہ اللہ اس بات دیتا ہے حضرات سی مکان عالم دین بھی نہیں روحانی پیر بھی نہیں جی حضرات سی مکان میں کہ صدیق جی آکھیا جائے لگ پتا جاتا ہے کہ باغ فتح کستا حق سی تے کیا صدیق اکبر سچے سے جو نہ فیصلہ کیتا صحیح کیتا جو صدیق منے میں تیرا عقیدہ فتح یہ عمر بن فاروق سمجھے اور کرے پھر بھی تیرا عقیدہ ختم یہ عثمان بن ذوالنورین آکے تو پھر بھی پتہ لگ جائے گا کہ مصطفیٰ دی ایک بیٹی نہیں چار ہے ان جنہوں نراز ہو تو چپ رہو جنہوں کو سمجھ آئی اچھی کہا سبحان اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سا قرآن مجید نے نازل فرمایا کہ اسی یہ حفاظت کرنے والے ہیں انگریز دور کے اندر انگریزوں نے نسخے اکٹھے کرنے شروع کیتے ہیں کہ قرآن مجید اکٹھے کر کے اسی جناب نے کے پاس لا دے دیے کہ مسلمانوں کا کلام ختم ہو جائے گا انہوں نے کفر نہیں سی پتا ساڑھے ایک بزرگ انہوں نے فرمایا 30 بچے کھڑے کیتے انہوں نے فرمایا پہلا تو پڑھ دوجا تو پڑھ تیجا تو پڑھ انگریزوں نے آگیا نے ایک جا کے جتنے مرضی کسی جا کے دریا سمندر میں چھوڑے اتارے ہو گے یہ نصر نصیبے وچوں کون کرے گا یہ قرآن آج بھی چونکہ قرآن مجید ناظرہ یا تعلیم بالغہ کا افتتاح ہونا ہے حضرات علی وقار ایک بڑی خوش قسمتی دی بات ہے جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے گئے تو سمجھ آ رہی بھائی نہیں بھی آ رہی کہ مہمان سمجھ کے کہہ دو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت ایک جماعت ذکر کر رہی سی تے ایک جماعت مسائل دس رہی سی آپس میں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تے جا کے مسائل والے سے بیٹھ گئے دوجے نے کہا یا رسول اللہ ذکر والے نے فرمایا بالکل بھی خیر کہنے اچھے تھے انما بعثت معلما میں نے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا اس واسطے جتنے تعلیم پڑھیا پڑھایا جا رہے ہوئے فرمایا اوتھے جا کے بیٹھا تے صرف قرآن پڑھنے والے نہیں نہ دیکھ لو کرو بھائی قرآن پڑھنا ہے جی قرآن ہی پڑھنا نہیں بچے کو قرآن ہی پڑھایا وہ ان سے ہی گیا سچا واقعہ میں ایک میرے کو سیاسی سے مرید آیا
تے بڑا پریشان سی بابا. میں کہ کیا ہویا بابا جی؟ کہنے لگا کہ میں پتر کو حافظ پڑھایا اور دوسرے پاسے تے میری والدہ بہت ہوئی تے میں ختم اہتمام کیتا تے میں کہ پتر آ ختم دلا وعدہ ہے ڈھائی حرام ہے تے میں بڑا پریشان ہاں. میں کہ بابا جی ہاتھ بڑھ کے آ گئے ہو تسی. میں کہ لجپالا میں جا کے پوچھا جی بھی کتنے داخل کراواں؟ کہ نہیں جی میں تو کوئی نہیں پوچھا. میں بڑی غلطی کی تھی نا تو نے پوچھنا چاہیے سی. اور دستے تو جتے داخل کراویاں تیرا بھی جب دنیا تے جانا تیری قبر کی پاٹ میں جا کے کھڑو گے پڑھیا تو تیری ماں واسطے بھی پڑھیا ہو. بڑے بڑے گئے کراتے ہو جاتے حضرات جی بکا. اس واسطے قرآن اودا مقبول ہے جڑا مصطفیٰ کا غلام ہے. قرآن اودا قرآن پڑھنا عبادت ہے جڑا صاحب قرآن کا غلام ہے. جڑا صاحب قرآن کو کچھ نہ سمجھے تو ڈائریکٹ میں جاتا اور ڈائریکٹ میں قرآن مجید کے قرآن کے آیا بھی مصطفیٰ کریم کے ڈائریکٹ آئے ہوئے. رب العالمین نے شان فرمایا یہدی به تسمیرا و یہدی به تسمیرا وما يضل به الا الفاسقین. رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید پڑھنے والے کچھ پہ ہدایت والے ہوں گے کچھ گمراہ ہو جان گے. قرآن مجید ہے رب العالمین کا کلام رحمت ہے لیکن پڑھنے والے سارے ہدایت نہیں ہوں گے. امام الانبیاء نے علماء نے فاسق نے وہ ہدایت نہیں ہوں گے. قرآن مجید پڑھ گے لیکن قرآن مجید کو فائدہ نہیں دے گا. ایمان والا پڑھے گا فائدہ بھی حاصل کرے گا. فائدہ بتا فرمائے تو شاید واسطہ شاہ صاحب بیٹھے نے مرزائی سب تو زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. گل ہی قرآن کا پھر کیا آپ ہوگی دوسرا یہودی عیسائی جڑے نے شاہ جی مستشرقین باقاعدہ طور پہ انہوں نے شعبہ جات یونیورسٹیاں موجود ہیں قرآن مجید کے حدیث پاک میں. اور بھائی ہر بندے نے قرآن مجید کے نال ریلیٹڈ ہے کہ جناب پڑھتا بہت ہے نہ سچا سمجھا کرو کہ سارے سچے نے. سچا ہوئے جے دل میں حب مصطفیٰ ہے. شیطان بھی کبھی کبھی نا نماز کی ترغیب دیتا ہے. ایک صحابی رسول صبح دی نماز انہوں نے لیٹ ہو بڑے روئے رب کی بارگاہ میں بلا عالمین. دوسرے دن دہلی کھلوتا ہے آ کے اٹھو جی نماز پڑھو اٹھو جی نماز پڑھو. فرمایا تیرا تو شعبہ ہی نہیں تیرا تعلق ہی پڑھتا نماز نہ تو شیطان. اس کے علی صحیح گل ہے کہ میں بندے نو گھاٹے والے پاسے لانا فائدے والے پاسے جان نہیں دینا. کل جس ویلے تسی ہوئے ہو لیٹ بڑے روئے اور اپنی بارگاہ دے اندر اللہ پاک درجے بھی بلند کر دیتے تھے چھوٹی موٹی جڑی وہ بھی معاف کر دیتی ہیں. میں ڈر گیا آج موڑ تسی روئے تے ہو درجے بلند ہو جاندے نے. اس واسطے تھانوں کرنا پڑا بھی ہو تو نماز پڑھ نماز نہیں سمجھے گل نہ ہوگی. نماز واسطے آخر والا بندہ سچا نہیں ہوتا. سچا وہ ہے جے دے دل وچ محبت مصطفیٰ ہے. بے ادب ہے وہ جو مرضی آتا رہے. اسی ہویاں جا کے کیا بات ہے بہت چنگی گل کیتی ہے. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات انہاں دیاں صفات کمالات خصائص سن کے نا جڑا بندہ تے اللہ دی گل شروع کر دے نا وہ سمجھو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صفات سن کے جلسی کر رہا جنہیں حسد آتے ہو تسی. مسئلہ کوئی بندہ تہاڈے تو بڑی محبت کرنے والا آتا ہے جی نام سے بڑے خطیب ہیں ماشاءاللہ. وہ دوجا بندہ نا جی بالکل شاہ صاحب سے پھر اپنی گل دے جی کیا بات ہے. شاہ صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں. ہوں تساں گل کی ہے عدنان صاحب کی اے خطیب بیٹھے نے انہاں دی تسی گل کرتے ہو کہ یہ بڑا خطاب کر کو شاہ صاحب سے گل شروع ہو جانی. شاہ صاحب تک معیار ہو رہے
انہاں دا معیار یہ شاہ صاحب کی گل کر کے اصل سے جڑی اندر حسد ہے نا وہ ظاہر کرتے پے تے نال کہتے ہیں شاہ صاحب کا کس کو انکار بھی نہیں کر سکتے جرات والے ماشاءاللہ بنیاد کر دے کہ گل یہ ہے کہ کس کو انکار ہے بھی اللہ نہیں کر سکتا لیکن نبی دی شان سن کے اللہ کے پاس اللہ ہے جو کر سکتا بھئی رب نال تو مقابلہ ہی نہیں رب تے عطا کرتا ہے تے سارا کچھ کر سکتا ہے نبی جو کرتے ہیں رب دے دین نال کرتے ہیں حضرات سی مکار اے حسد اور بخیلی ہے کہ جس ویلے مصطفیٰ دی گل کیتی جائے نہیں جی اللہ کر سکتا ہے بھی کون آدھا رب نہیں کر سکتا ایسے بندے کو افطار کے اندر کلام کے اندر پہچانیا کرو میں آج کر رہا سی اللہ نے فرمایا کئی گمراہ اور ساتھی جی مثال سن لو کئی آگے جی قرآن مجید ہے نا تسی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو چنگی فصل کٹو بارش آوے فائدہ نقصان ہے بارش آوے تو تہاڈی فصل صحیح ہو جاتی ہے یہ بارش گوڑی تے پاوے تے مڑ گندگی بڑھ جانی ہے اللہ کے ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں یار بھی سمجھ ہے کہ اللہ کی رحمت تو تجھ کی آگو گے کلے گند سی وہ تو رحمت ہے ہی نا چنگا پاک سینہ ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا برکت بد عقیدہ پڑھے گا کہ گند نہیں پھیلے رب العالمین انشاء اپنی گل نہیں کر رہا قرآن سن لو خالق کائنات نے فرمایا وَمُنَزِّلٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فرمایا ایمان والے واسطے رحمت پہ شفا بنایا ہے ایمان والے ختم بھی پڑھ دے رہے ختم بھی پڑھ دے رہے تے دوجے نہیں پڑھ دے کہتے ہیں حرام ہو گیا ایک بندہ کہنے لگا جناب یہ نیاز تے اللہ دے نام دی صرف بس انہیں کہنی امام حسین دے نام دی ہو سکتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے نام عبادت اللہ دیئے کہ ثواب انہوں نے وہ کہنے لگا نہیں نیاز تے ہے ہی اللہ دے وہ بندہ سادہ دے سی تو آڑے جنہیں کچھ سادے بندے بیٹھے ہیں ججگڑے بندے بڑی سمجھدار ہوندے ہیں انہیں آکر قرآن لے آ قرآن لے آ گیا انہیں کہا سورہ اخلاص کا انہیں بڑی قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ معنی پڑھتا اللہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار بے نیاز غصہ کہے اے غور کر اللہ تے ہے ہی بے نیاز تو بیان نیاز اللہ نہیں سمجھے گا اللہ تے ہے ہی بے نیاز اور تمنا ہی نہیں اوے اللہ تے بندیاں واسطے اللہ تے ہے ہی نہیں حضرات جی مقام میں نے ویسے سمجھ نہیں آیا اور میں چیلنج کرنا علماء بیٹھے ہیں میں نے ایک آیت کریمہ میں کھائے کہ جس کھانے کے قرآن پڑھیا جائے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے یار سیانے لوگ بیٹھے ہو ایک قرآن تے حرام کو حلال کرنا ہے دیکھو ساڑھے شادیاں ہو گیا شاہ صاحب قبلہ شرم و حیا دے بارے کر رہے سن پنڈ دے لوگ ہو حیادار لوگ ہو ایسے لوگوں کی نیک اولاد جڑی اللہ تعالیٰ کا بھی حیائی کھایا جائے پھر کام ختم اچھا غیر محرم دے نال فون تے گفتگو کرنی انہوں دیکھنا یہ سب کے حرام نکاح دے وچ ایک بچے دے نال نکاح ہوتا ہے اس نکاح چ کدے غور کیتا نے خود وچ کی پڑھیا جاتا ہے قرآن پاک پڑھیا جاتا ہے پہلے عزت والا بندہ اگر پتہ چلے کہ کسی نے پوری نگاہ نال بھی دیکھا تو بندوقاں نکل آندیاں باہر جس ویلے قرآن پڑھیا گیا ہن اپنے ہتھوں پہ ڈول دے کیوں کہ قرآن پڑھیا تے حلال ہو گیا میں کہ کچھ عقل کل قرآن تے حلال کرن واسطے تو حرام کیتی بیٹھا
امام الانبیاء کا غلام قرآن ہے کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملا رہا پھر جو دیکھا تو ناتے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی آیتوں سے ملا رہا پھر جو دیکھا تو ناتے امام الانبیاء کے غلاموں قرآن مجید کو بھی فائدہ دیتا ہے جو ایمان والوں نے محمد رسول اللہ کے قرآن پڑھے گا کہ فائدہ دینے گا امام الانبیاء کے غلاموں اللہ کے ولیوں نے محمد رسول اللہ کے اتنا کے دل میں اتنا کے قرآن مجید پڑھے گا قرآن مجید کے نور اللہ نور میں دیتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں نے صحیح پیغام دے دیا ہر جگہ پہ دین نکال کرنے والا بابا سچا نہیں ہوگا ہر جگہ پہ قرآن والا بابا سچا نہیں ہوگا یہ سچا دیکھ رہا ہے امام الانبیاء بھی محبت رکھنے والا اپنی جان مال پوری دنیا کو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ایمان والا ہے کیونکہ ایمان پورا ہوتا ہی نہ ہے کامل ہوتا ہی نہ ہے جب امام الانبیاء بھی محبت ملنے لے جا رہا ہے آقا علیہ السلام نے غلاموں ایک قرآن مجید جنہاں نے محبت دنال پڑھیا ہے میرے دوستوں مر جاوے تھے قبر پہ بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے ایک قرآن مجید وفا والی کتاب ہے جب پیار کرے گا میرے دوستوں کہاں دل پہنچے جاتے اور فیض ملے گا جب قرآن دنال سچی محبت نہیں کرے گا امام الانبیاء غلام مر جائے گا قرآن کو نصیب نہیں ہوئے گا اس کے بعد کہیں ساری زندگی قرآن پڑھاتے دے مرمدل قبرہ پہ قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوگا کیونکہ وہ دل کے نال خلوص سے دل کے نال قرآن کی خدمت کی تھی نہیں یعنی قرآن کی خدمت خلوص سے دل کے نال کی تھی مرگا امام الانبیاء غلاموں کی قبر میں قرآن مجید پڑھیے گا سچے قرآن مجید پڑھا جائے گا ہفتے سچ والا ہے آقا کے غلاموں دین مدین ایک پڑھنا کتنی بڑی گل ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہے جب بندہ گھروں نکلتا ہے طالب علم پڑھنے کے واسطے رب العالمین کے دین پر خلوص نیت کے ساتھ نکلتا ہے دنیا داری لالچ نہ ہوئے فرمایا جتے جتے پیر رہتا ہے اتنے فرشتے اپنے پر میں چھوڑے نے اللہ کے فرشتے پر میں چھوڑے نے اور پیرا دے چلے کتنا بڑا اعزاز ہے میرے دوستوں آج دین مدین پڑھنے کے واسطے ایک افتتاحی تقریب بھی میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے میرے دوستوں سب کا فرض بننا ہے نماز قرآن مجید کی طرف ذات دینا بالخصوص لوگوں کی حدیث پاک میں پڑھیے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اتنے القرآن بالبعد العرب والسواد فرمایا قرآن مجید پڑھو عرب کے اندر پڑھو اس آواز اندر پڑھو اللہ کا منشا ہے امام الانبیاء نے فرمایا کیونکہ رتبہ کاری حضرات القرآن فرمایا کئی کاری قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں لگتا پڑھتا ہے ایک اور کے گستاخ کے قرآن پڑھے گا قرآن میں لانا کرے گا قرآن ایمان والے پڑھے گا رہنا بسر بھی ہے فرمایا کہ نہیں پڑھو قرآن جب عربی پڑھتے ہیں بڑی عجیب گل ہے ٹی وی تے تسی سنتے ہو
رمضان شریف کے اندر بھی سن دو کسی ایمان نال دسو ولدالین پڑھتے ہیں کہ ولدالین پڑھتے ہیں؟ دسو ولدالین پڑھتے ہیں. بیٹے زواد پڑھے انہوں پوچھے کر بھی کوئی شرم کر ادھر آ دیو کو ساڈے نے ساڈا عقیدہ جی گو کے نال عقیدہ نہیں. حضرت جی بکا تے او نے عربی تک وہ ایک پختون آ کے نا تہاڈے اندر جتنی مرضی وہ پنجابی ہے کرتا رہے نا تے میرے دوستو وہ پنجابی اس طریقے دے نال نہیں بول کہنے تے پتہ چل ہی جانا تانوں بھئی یہ پڑھ لے اے مادری پدری نہیں تے عربی لوگ مادری پدری عربی نے. میں عقیدے دی گل نہیں کردا پیا میں لغت دی گل کردا پیا. عربی چنگی بول لیندے نے ہو ایک انگریز ہے نا جہاں ماں پیو دادا پردادا انگریز ہے وہ جی بولتا ہے پنجابی اردو والا بندہ انگریزی والا نہیں بول سکتا. شاہ صاحب ساڈے ایک استاد سن اللہ غریب کے رحمت نے فرمایا وہ مکے جی بھی پڑھاندے رہے تے صرف سانو پڑھاندے سن. وہ فرماندے سن میں مسجد وچ بیٹھ کے ممبر رسول تے بیٹھ کے عرض کرنا فرماندے سن کہ عربی لوگ ماضی مضارع نہیں پڑھتے جڑا سی ماضی مضارع پڑھتے ہیں نا فرمایا ماضی مضارع پڑھتے ہیں ماضی زواد والی گل نہیں کوئی. نالے قرآن مجید کی قاعدہ کریمہ ہے جڑا بندہ زیادہ ضد کرے نا کہ میں زواد ہی پڑھنی ہے وہ دے کول پوچھ لینا ایسا صاحب سے پوچھ لینا کہ تانوں تے یاد رہنا رہا ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. ناظرہ کا معنی تر و تازہ ہونا. قیامت والے گھڑے چہرے تر و تازہ ہون گے تے اپنے رب ول ویکھ رہے ہون گے. الی ربھا ناظرہ اس ناظرہ کا معنی نظر تو بنیا دیکھنا تے ناظرہ کا معنی تر و تازہ ہونا. تے جڑا بندہ دعا کو بھی زواد پڑھے میں مانا کر کے دکھائے ناظرہ تو الی ربھا ناظرہ کا معنی کیا کرو گے نہیں سمجھ نہیں چاہتے. حضرات جی بکا اس واسطے قرآن پڑھنا تے دعا زواد نہیں پڑھنی دعا پڑھنی. ایک سکول دے ماسٹر صاحب سی وہ کچھ پڑھنا انہوں نے شروع کیتا ہے دلائل تو بڑی وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے دلائل جب سنتی ہوں تو میں وہ چلی گئی سوچی اتوں آئی تو بھی دعا پڑھنے اتنے ایک بیلی نے مدرسہ اتنے کیوں کا جانا آنا تو اتنے وہ کو پوچھنا آدھی مجھے بتاؤ آپ کہ وہ صحیح پڑھتے ہیں کہ آپ صحیح پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھ رہے ہیں آپ دعا پڑھ رہے ہو وہ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں. حضرات جی بتا رہا تبصرہ اس پہ نہیں کر دیا سی امام الانبیاء علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمان کے مطابق قرآن کو بدل فائدہ دیتا ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے اندر نجاست بھی نہ ہوئے کسی دی گستاخی دی تے پڑھیا بھی صحیح جائے. شاہ صاحب سے کتاب لکھن ایک بندہ اناڑی کے لے کے تے وہ جناب غلط پڑھی جائے کتاب چا لکھا ہوئے تو کتا بچہ پڑھی جائے شاعر آنا ہوئے میری کتاب کہنی غلط کر کے میں پڑھدا میں اے شاعر دی کتاب ہے تے شاعر ناراض ہون کے اس تے جڑی رب دی کتاب ہے اونوں غلط پڑھو گے تے رب ناراض نہیں ہوے گا تے جڑا چنگی کر کے پڑھے گا رب راضی ہوے گا کہ نہیں. تے پھر چنگی پڑھنی تے حافظ حسن صاحب سے کول شروع کر دیو اللہ تانوں برکتاں دے گا. تے جڑا بندہ پڑھ لیندا تو کیا ہی بات ہے جڑا نہیں پڑھ سکدا اونوں بھی ایک میں دوائی دے نسخہ دے دیتا ہوں. کتاباں کے اندر موجود ہے ہندوستان کے اندر ایک بابا سی وہ فوت ہو گیا ایک سرکاری ملازم سی بندہ وہ جا رہا ہے انہوں کہا کہ تو نیک بندہ آج جنازہ بھی پڑھا تے پھر جنازہ پڑھا کے قبر وچ بھی ہونے لایا تو اسے آپ سمجھدار بندے کو قبر وچ جانے ملے گا بہت زیادہ پریکٹس بھی چاہیے. وہ اتنے کارڈ سی تھے جیب کے اندر سرکاری وہ سروس کارڈ سی وہ ڈگ گئے وہ قبر بند ہو گئی پتہ ہی نہ چلے ہوگا. جس ویلے گیا دفتر تے کارڈ ہے ہی کوئی نہ وہ واپس آیا انہوں پتا بھی کئی مجبوری دے چند چیزاں نے جس ویلے قبر کھودی جا سکتی ورنہ ہر ویلے نہیں کھودی جا سکتی. انہوں نے آن کے کہا جی میرا تو سروس کا مسئلہ ہے میرا تو کارڈ بھی ڈہ گیا. وہ پھر کردے انہوں نے آ کے جی چلو کھول لو قبر کھولی گئی تو انہیں بڑا عجیب منظر دیکھا. بابے مجھے لٹایا سی نا میرے بھائی اور کوئی ایک پھول بھی نہیں سی پتی بھی نہیں سی جس ویلے اور دیکھا تو پھول بھی باہر لگی ہوئی. انہیں کیا بابا کام نہیں کرتا سی یہ کہ پوچھئے جا کے وہ دی بیٹی میں کول گئے نے بیوی کہنے لگی بالکل چٹار پڑے بابا پن نمازی سی تے اندر پڑھایا قرآن بھی نہیں پڑھنا ترجمہ بھی نہیں پڑھنا
مائیے پھر کرتا کیسی فرمایا اس ویلے صبح کی نماز فجر کی پڑھ کے آتا سی تے گھر دے اندر بڑے سونے انداز دے نال انہاں قرآن رکھیا سی اور ہماری کو قرآن کڈ کے سامنے رکھ کے اینو زیارت کردا سی تے کہندا سی اللہ دے قوانین میں روح نہیں پتہ تیرا وعدہ کے بن جاوے تیری تفسیر کے بن گئی تیرا ترجمہ کے بن جاوے پڑھ کے نہیں سکدا اتنی گل ضرور ہے کہ وعدہ ہے جو میرے اندر لکھا حق لکھا ہے سچ لکھا قرآن کی بات حضرات جی وقار یہ قرآن نہ ویکھن دیا برکتاں نے تے جڑا قرآن پڑھن لگ جائے جڑا قرآن مجید دا سنیا دا ترجمہ ہاں یہ بھی گل بڑی ضروری ہے حضرات جی وقار کہ پڑھو ترجمہ کو پہلے پوچھ لو سیاسی صاحب کو بھی کیڑا ترجمہ لگی حضرات جی وقار میں آج کر رہے سی کہ قرآن بھی پڑھو میں وہ سارے لوگ آتے رانجا سب کا سانجا نہیں کر کو نہیں میں گل صحیح کراں گا تے ماشاءاللہ نسبت لوگ بیٹھے ہو کے ناراض ہونا ناراض تو مجھے ہونا جڑے آخر سارے جی سانجے اولاد بھی کوئی نہیں منت ہے سانجے جی سب دے ادھر بھی راضی ادھر بھی اور ایک بندہ حضور نا ووٹ لینے واسطے گیا تو نماز کا ٹائم ہویا انہیں ایک ہاتھ چھوڑ دیتا تو ایک بن لینا تو انہیں آکھا یا بن دے یا چھوڑ انہیں کیا جڑا بنے ہویا نا یہ انہیں کو لینے ووٹ تے جڑا چھوڑا ہویا ہے انہیں کو لینے آقا نے غلاموں اندر صاحب ہے مکہ شریف کی برکتہ والا وہ دیا برکتہ کی حاصل سے مدینے دیا برکتہ کی حاصل سے نجف عدل اشرف دیا بھی برکتہ حاصل تو کربلا دیا بھی برکتہ حاصل یہ اندر پانے میں جیسے مرضی پھر گیا تھا کوئی بات نہیں ایک مولوی صاحب کو ایک بیٹھا بندہ آ گیا انہیں کہا جی کتا جڑا ہے نا وہ پھوچ گر گیا تو کتا مار گیا ہوڑ حضور صلی پاک کے نہیں کریے انہوں نے آکھا سارا پانی کر دو کی کرو سارا پانی کر دو گئے جناب انہوں نے پانی کڑیا ہاں جی حضور پانی کر دیتا ہے سارا فرمایا کتا آکے کتا بچے کتا اللہ تک نہ کوئی اللہ دے بندے ہو پہلے کتا کڑو جڑا پانی آنا جائے گا کہ کتا کٹو تو پھر پانی صاف کرو تو خون صاف ہو جانا ہے تے میں کہنا بیلیا مکے جان تو پہلے مصطفیٰ دی گستاخی دا کتا کڈ وچوں تے مدینے شریف جان والے کی مصطفیٰ دا پیار دا کتا لا کے جا پلیتی والا کتا کڈ کربلا جانے والے صحابہ کرام دی گستاخی والا کتا کڈ والے نجم جان تو پہلے کتا کڈ وچوں پاک ہو گیا نجم جائے تے مولا علی تے کرم فرما دے جے کربلا جائے تے مولا حسین کرم کرے مکی کے جائے گا مدینے کے والا کرم کرے گا مکے جائے گا تے رب العالمین کرم فرمائے گا امام الانبیاء کے علماء علم کرنے والے کئی لوگ ہیں لیکن ادب والا علم وہ دے والا امام الانبیاء کے علماء ان جنگل علاقے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آپ نے بڑی پیاری گل کی فرمایا علم پڑھیا پڑھیا بنا سکے کرنا تسبیح پڑھ کے
ویسے محسوس نہ کرنا احسن صاحب تے ساڈے عزیز ہوئے انہاں کو تو نعرے سنتے بلا کے بھی سن سکتے ہیں میں تہاڈی زبان چ ماشاءاللہ کوئی نوجوان جڑے بیٹھے چلو بزرگاں نوں تسی تکلیف نہیں دیندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سماعی اہل سنت ماشاءاللہ گل تے کتے نہیں جاندی یہ بھی تاجے نہ کر سکتا آقا نے غلاموں میں عرض کر رہا سی عرض کر رہا کہ اندر پا کے نا کئی آگے تو فلانا جناب کعبۃ اللہ نے مکے دے اندر میں کہا ابو لہب کتے رہندا سی ابو جہل کتے رہندا سی مکے دے میں کہا مکے رہنا بھی کامیابی نہیں کوئی کمال دی گل نہیں مصطفیٰ دا غلام ہونا کمال دی گل مدینے شریف کتنے عرصے تو میں کوئی کمال والی گل نہیں رئیس المنافقین تے مدینے رہندا سی ناراض نہ ہونا نبی پاک کے مسئلے باتیں بھی کرتا سی بھائی عشق بلال والا لایا تے پھر پتہ چلے گا بلال حبش تو آئے سلمان فارس تو آئے عربی نسل سے نہیں سن مصطفیٰ کو سینے پہ اٹھا لیا آقا کی محبت کو سینے پہ جما گئی آقا کے غلام اور دنیا آدمی نام پہ علیہ السلام کرنے لگی میرے امام الانبیاء علیہ السلام میرا نبی جنت پالے ایک یہودی بچہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف تشریف لیا یہ صحیح بخاری کے اندر بھی مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے آقا علیہ السلام نے نالین شریف اٹھا کے سینے نال لاوے ہے یہودی کا بچہ آن کے سائڈ پہ رکھ دیں گے بس پیار لائے گیا اچانک بیمار ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا یار بچہ نہیں آ رہا یا رسول اللہ بیمار ہے فرمایا چلیے نہیں ہوتے گھر میں دسنا لجپال دی لجپالی یار تسی تو غلام ہو اسی طرح اللہ من ڈالیا آپ تشریف لے گئے آخری سانس میں اس بچے دے آقا علیہ السلام نے دیکھیا نا دل تو دا کیتا کہ میں آقا دا دین قبول لیکن پریشر سی نا پیو دا تے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوئے بچے ساڑھے نال چار جاڑے محبت کی ہے نا پڑھ لے لا الہ الا اللہ سے پہلے نہیں پڑھتا سی موسیٰ کلیم اللہ پڑھتا سی نا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ تے ہون محمد رسول اللہ پڑھتا ہے میں دسنا جانا میرے آقا کا نام کتنی برکتاں اللہ جہنمیوں نوں جنتی بنا دینا ہے آج بھی 60 سالہ 70 سالہ عیسائی یہودی لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ پڑھن والا یا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھن والا آخری دم ویلے سیانے بچے بھی لوگ بیٹھے ہو آخری دم ویلے محمد رسول اللہ پڑھ لا الہ الا پڑھ رہے پہلے بھی ہو محمد رسول اللہ پڑھ لگے تو کیا آگے دی جنتی کی جنتی ہے کتنا طاقت والا ناج کتنی برکت والا ناج یار میرے نبی کا جس سونے کا نام اتنی برکت والا ہے وہ خود نبی کے لیے برکت والا ہے امام الانبیاء نے فرمایا پڑھ لے انہیں پیو نے دیکھا نہ ڈر گیا تے پیو کہنے لگا بیٹا جنہیں ابو القاسم کہتے نو کر لے بچے نے لاپے لائے تے پڑھ لے محمد رسول اللہ جس ویلے اے پڑھیا الحمدللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے جس ویلے نے پڑھیا میرے نبی نے یہ پڑھیا آپ نے فرمایا صحابہ کرام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار بھی فرمایا سامنے رب العالمین
دے واسطے جس خالق کے کائنات نے میں محمد کی وجہ تو جنتی بنا دیتا ہے جس رب العالمین نے میں محمد کی وجہ تو جنتی بنا دیتا ہے امام الانبیاء غلام پاگے دیا میں سبحان مدینے والا دنیا کا سرائے اور میں تھوڑی لیول پہ آ کے پڑھ رہا میرے نال محبت نہ پڑھ لو میں پڑھنا تو لطف آ جائے نا تمہیں کہ میرے بھی وہی آقا نے میں بھی انہوں نے کلمہ پڑھا تسی پڑھ لو میں بھی لگا ہے محبت والے بھائی سبحان مدینے والا دنیا کا سرائے سونے نام سونا ہر مہل کی دائے سبحان مدینے والا دنیا بیٹھے وچ مدینے سن دے سب دی بولی بیٹھے سن دے سب دی بولی منگتا تو آپ کولو پر دے آپ جھولی منگتا تو آپ کولو پر دے آپ جھولی در نرد ہو بناوے سونے جو بتائے سبحان مدینے والا اللہ کو اسلام پر شرم نہ کرو میرے دوستو محبت نہ لگے بولو سبحان مدینے والا دنیا کا سونے نام سونا ہر مہل دائے سبحان مدینے والا دنیا کا سرائے سبحان مدینے والا دنیا اتنا ملتا جلتا ایک واقعہ سیرت حلبیہ نے لکھا امام برہان حلبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آقا علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 7 سال آقا علیہ السلام نے دادا جان آپ کو تھوڑی جی آنکھ کے اندر تکلیف ہوئی جناب عبد المطلب نال لے گئے ایک بہت بڑا حکیم سی بڑا نامدار حکیم جس ویلے انہیں چوکٹ پہ پہنچے لوگاں دسیا جی حکیم صاحب نے مرضی والے نے موڈ والے نے چنگے ڈاکٹر کو ٹائم لینا بڑا اوکھا ہوتا ہے تے مرضی ہونے تے باہر آنے نے وہاں پر چلے گئے پتلی کدو ہونا تے کھلوتے باہر نکل آئے اور بھئی کیا بڑی کہہ رہے کہ کوئی زلزلہ آ رہا میں اس واسطے باہر نکل آیا اسی بڑے دوروں آئے ہیں دعا لینے واسطے آئے ہیں کوئی جب مہمان آگے نا بیٹھے کھولتے ہو بٹھاندے ہو انہیں دروازہ کھولیا بٹھایا ایک کتاب لے کے آئے ادھر کتاب دیکھی جائے تو سورج کے چہرے پر دیکھی انہیں کہا یار دوا کرنے کو لینے واسطے آئے کہنے لگے کہ تسی حکیم جو طبیب جو مریض کو لے کے آ گئے ہو میں تو خود مریض ہوں آپ نے فرمایا جناب مطلب سمجھے نہیں فرمایا کہ بچے کا کی علاج ہونا ہے انہیں کہا کہ آپ کا تھک مبارک لا بدن مبارک یہ ندی آپ کے لاؤ ٹھیک ہو جائے لائی گئی ٹھیک کئی شانے میری پڑھے کہتے ہیں کہ اسی بھی بشرہ سے نبی پاک میں بشرہ ہے میں مشورہ دے گا کارکنی باقری ہو گئے نا ٹکنا ہٹا کے نا کہ درد سے ٹھک سکتے ہیں پھر دیکھیں تیرا سر بولا کہ میں ہونا مکان والی نے سدھا کرنا ہے کہ پتر بڑے ادب والے ہوئے نا انہاں آکن کے نا کہ وہ چنگے جے ڈاکٹر کو علاج کیوں ہے کہ کنی باقری سے ٹھک سکتے ہیں پڑھ بخاری شریف میرے آقا نے صحابت میں قربان جاوی شاہ صاحب فرما رسن جب صحابہ ایمان لے کے آئے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے سالن تھوڑا ہے تے آٹا تھوڑا ہے صحابہ زیادہ نے کھانے والے امام الانبیاء نے فرمایا روٹیاں پکانی میرے آن سے پہلے نہ شروع کرنی ہے کنی نہ ڈھکنا نہ ہٹانا
آپ نے جا کے ڈھکنا چک کے لابیدن مبارک سکتی اور آٹے میں چپائی. آقا علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں، امام بخاری میں لکھیا فرمایا کہ صحابہ کھا کھا کے رج رج کے چلے گئے، روٹی گھٹی گئی نا. جڑا پتا ہے کہ بڑا سوکھا جو اٹھا کے آپ کو دیکھو تو پھر بولا ہونا دیکھو پسینہ آ رہا ہے میں تو بھی پسینہ ہوتا ہے تے کرو میری حال ہے یہ سارے کیوں جی نا صاحب جیسے تسی خطاب کر کے جاؤ پسینہ ہوتا ہے جناب تے کپڑے بدلنے پہلے جا کے تے تیرے میرے پسینے بدبو ہے. ہسپتال جاؤ تو لکھے اسے تھوکنا منع ہے، پتہ ہے جراثیم بھی دے بیماری بھی ہے تے پسینے چ بدبو ہے. تے میرے آقا دی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں بچی دی شادی کرنی ہے تے جہیز میں خوشبو دینا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہونا، لیا برتن لے آیا گیا. آقا علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک دیتا اونے وچ پایا پا کے لے گیا بچی نو دیتا ہے. بچی نے استعمال کیتا ہے، اللہ نے اولاد دی او دے نال خوشبو 70 نسلاں تک خوشبو ہی خوشبو. اج گھر دے اوتے لکھے ہوندا ہے سیالوی ہاؤس، سلطانی ہاؤس، گولڈوی ہاؤس، یہ نام لکھے ہوندا ہے. انہاں دے گھر دے اوتے بھی لکھی گیا بیت المتطیبین، خوشبوواں دین والے دا گھر. خوشبوواں دین والیاں دا گھر. آقا دے غلاموں خوشبوواں دین والیاں دا گھر. اے میرے آقا دا تے تہاڈا تے میرا اسی نرے بشر ہاں، میرا مصطفیٰ دونی بشر ہے. توجہ فرماؤ، میں آج کر رہی سی جناب عبد المطلب نے جس ویلے آکھیا کہ آپ نے لائی اکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں. ہن توجہ کرنی اگلی گل بڑی قابل غور ہے. جناب عبد المطلب کہنے لگے حکیم صاحب ہے گل دے دس بڑا مشہور ہے، تیرا بڑی مشہوری ہے. تھوڑے مشہور کئی عزت والے لوگ نے کسی کام کے مشہور کئی ڈرائیور مشہور ہوتے ہیں ہر بندے نے کام. پھر وہ اگلے پوچھتے ہیں کس طرح شاگرد ہے تو پوچھتے ہیں نا تے نیک پتر ہوے تو پوچھتے ہیں کیڑے خاندان وچ ہو، تیرا دادے دا نام کی تیرے پیو دا نام کی ہے. آپ نے پوچھا بھائی کس دا تو شاگرد ہے؟ حکیم صاحب بڑا تیرا شوہر بڑا نام ہے تیرا. حکیم سچی گل کی انہیں کہا جی کیڑی استادیاں دے شاگردیاں پوچھتے ہو میرے کو. کہ پھر اتنی دوا تیری دوا اندر جاتی بیماری باہر آ جاتی ہے. انہیں کہا جی میں ایک کام کرتا ہوں. کیڑا کام؟ انہیں کہا میں دوائی پوری بناتا ہوں کہ دوا دین ویلے آتا ہوں میرے مالک اے دوا میں دے رہا تیرے آخر و زمان مصطفیٰ محمد رسول اللہ انہاں دا صدقہ اے دوائی میں دے رہا ہوں، اس نام کی برکت نہ بیماری دور کر دے. دوا میں دے رہا پوری نکل جاتی ہے محمد نام دے صدقے بیماریاں باہر آ جاتی ہیں. پھر میں کیوں نہ کہاں سونے دا نام سونا ہر پل. کفر کی بہت بڑی بیماری ہے، محمد کا نام آجائے کفر ختم اسلام آ جاتا ہے. سونا مدینے والا پیار میں بڑھو، سونا مدینے والا دکھیاں دا سرائے. سونے کا نام سونا ہر مدینے کا اور سیرت کی کتاباں پڑھ کے دیکھ لو میرے نبی کا پورا جسم عطر شفا ہی شفا ہے. اللہ سب کو شیخ کہتے ہیں کہ اسپتال جانا پڑے نا دنداں کا مسئلہ ہوئے تو الگ ڈاکٹر کو جانا پڑتا ہے، اور تو مسئلہ ہوئے تو الگ ڈاکٹر کو جانا پڑتا ہے. ہڈیاں کا مسئلہ ہوئے تھے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. آج سائنس اتنی ترقی کرنے تو بعد تل لا کے اتنے پہنچی ہے بھی ہر شعبے کا ڈاکٹر وکھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب.
ایک کو ڈاکٹر نہیں کہ جو سارے علاج کرے جی ڈاکٹر الگ الگ ہے سائنس دی انتہا ہے جتنے بڑی ہسپتال میں چلے جاؤ تسی الگ الگ ڈاکٹر ہوئے گا لیکن جاؤ مدینے والے طبیب مولوی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب واقعہ تشریف لے آئے پوری عمر میں علاج کے اندر اگر کوئی مرد بیمار کوئی بچہ بیمار کوئی عورت بیمار کوئی جانور بیمار میرے دوارے میں اندر صرف میری چوکٹ کا اندر صرف میں اپنے سونے کے اندر محمد کا ہاتھ لے کے ایک پیام سی ہاتھ پاک جدا ہونے سے بیماری کالے ہوئے حضرت جی وقت اے میرے آقا علیہ السلام و سلام دی برکتہ نے تے فرق ہے میں قرآن مجید کی بات کر رہا سی میرے بھائیو آج دی محفل پاک قرآن اور صاحب قرآن دی یاد کے اندر ہے اور قرآن مجید فرقان حمید آپ بھی پڑھو تے بالا بھی پڑھو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا توجہ فرمانا ہے آپ فرمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں راستے کے اندر قبرستان آیا قبر کے کولوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ قبر والے بے عذاب ہو گیا ہے دیکھا تے کہنے لگے مالک کہنے تے مالک کا بندہ جانے میں کیوں دخل اندازی کرا آپ چلے گئے جو عمل کرنا سی کام کرنا سی اس تو بعد واپس آئے نا تو بڑا عجیب منظر دیکھا پہلے عذاب ہو گیا سی تو ہن رحمت برس رہی ہے پہلے عذاب ہو گیا سی اور رحمت برس رہی ہے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہو میں تہاڈے واسطے تہاڈی نظر کر رہا میرے دوستو جڑے خود پڑھ رہے ہو تہاڈی نظر کر رہا آقا دے غلاموں جس ویلے واپس آئے دیکھنے کے اور رحمت والے فرشتے آئے ہوئے ہیں عذاب والے فرشتے چلے گئے اور انبیاء دے غلاموں جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام نے نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں درال کی تھی مالکہ میں نے سمجھ نہیں آئی کیونکہ بندہ قبر میں پہنچ جائے کہ قبر دارالعمل نہیں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اپنے سواد واسطے مزے واسطے پڑھتا ہے فرض نہیں اس کا نماز نہ قرآن پڑھنا نہ نماز کیونکہ دارالعمل نہیں کہ دارالعمل دنیا میں قبر دارالعمل نہیں ہے آپ نے کیا رب العالمین میں نے سمجھ نہیں آئی کیڑا عمل اس بندے نے کیتا ہے پہلے عذاب نازل ہو رہے سی اور رحمت کے فرشتے آ گئے نے سنو رب العالمین نے فرمایا پیارے عیسیٰ سے نگرانی صحیح ہے تیرا قانون تے کہتا ہے یہ تیرا دنیا کے عمل کرے قبر میں جب انہوں عذاب ہو گیا کہ عذاب بھی ہونا ہے کہ دنیا تے نیک کام کرے تو رحمت والے فرشتے آ گئے نے لیکن سن اس بندے نال ایک کیا شروع کیوں کیتا گیا فرمایا انہیں فوت ہونے سے پہلے اپنی بیوی کی وصیت کیوں کی سی کہ میری گھر والی امید نہ لے کہ اللہ تینوں اولاد دے گا کہ میری وصیت سن لے میں مر جانا میرا بھی کوئی دھیان رکھی اس بچے نو دین پڑھائی میرا اس دین ہے وہ پڑھائی تاکہ تینوں بھی کوئی ثواب پہنچے امام الانبیاء نے غلاموں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ رب نے فرمایا اے پیارے عیسیٰ آج اس کی بیوی نے بچے نے جا کے استاد کو بہایا جا کے استاد کو بٹھایا تے بٹھا کے وہ نے کیا بیٹا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ شریف پہلی کتاب کے اندر بھی موجود ہے قرآن مجید میں بھی ہے نا تو وہ نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن
مسجد بن جائے گا اور کتنا فائدہ پہنچے گا. ابن شاہ صاحب نے والدین کریمین کے بارے میں پیارا نقطہ بیان کیتا ہے. میں چھوٹی جی عرض کراں گا. بیٹھے نے حافظ حسن صاحب کیڑے والد اسی یہ والد گرامی نے میں ذکر اس بات سے کیتا اس بندے کو اللہ اتنی عزت نہیں قیامت دہاڑی میں عزت دینی ہے. اج دا بندے نہیں اندر سامنے اوارڈ نکا جائے نا تو نہ لیا جائے تو میں چاچا میں نے کیڑا بندہ ہے جناب وہ بھی بڑا فخر کرتا ہے. جتھے کرونا کا مجمع ہونا ہے اتنے جس ویلے نورانی تاج سر سے ہونا ہے تو ٹورا نہیں ہونی ہے. انہاں دے والد گرامی نوں اور انہاں دی حافظ احسن صاحب دی امی نوں اللہ پاک قرآن دی وجہ تو کیا عطا فرمائے گا نورانی تاج. حافظ فاروق بھی بیٹھے تھے. انہاں دے والدین نوں بھی وہ جڑے فاض حافظ کہاں چلے گیا وہ دے بھی والدین نوں جڑے جڑے حافظ انہاں دے والدین نوں اللہ نورانی تاج قیامت والے دن عنایت فرمائے گا. بڑی ٹور ہوے گی بڑی عزت ہوئے گی. اج لوگ سرکار دے والدین کریمین دے بارے آخدے نے کہ انہاں نے تے قرآن مجید پڑھیا نا حفظ کیتا حرام نو حرام سمجھیا حلال نو حلال سمجھیا عمل کیتا قرآن مجید تے انہاں دے والدین دیاں ٹوروں قیامت والے دن ویکھن والیاں ہونیاں نے. تو جس محمد رسول اللہ نے پوری دنیا کو قرآن پڑھا دیتا جے سیدھے نہیں آیا وہ پردان جناب عبداللہ رسول اللہ کی توبہ جناب عبداللہ کتنی عزت عطا فرمائے گا. جناب سیدہ آمنہ و طاہر اللہ کتنی عزت عطا فرمائے گا. نالے سیاڑے لوگ بیٹھے ہو جا رہا جڑا بندہ اللہ نو نہ مندا ہوے وہ اللہ دے نام تے نام رکھدا بچے دا تھک گئے نہیں. دیسی گھی ماشاءاللہ دیسی خوراک تساں تو تھکنا ہی نہیں چاہیے یار. شہروں کے لوگ بسکٹ لے کے مطلب ناشتہ چوشتہ کی ہوئی انہوں تھک جاؤ گل بھی کوئی نہیں. تو تسی تو ماشاءاللہ کرے جے تھک گیا تو لینڈ کر دے توجہ فرماؤ. میں کیا گل کر رہا جی آقا علیہ السلام دے والدین کریمین تے آپ کا نام کسی آقا علیہ السلام دے ابا جان دا جناب عبداللہ. ایک بندہ کہنے لگا جی وہ پتہ نہیں وہ جناب وہ کیڑے دین تے سن میں کہ یار تھوڑی جی شرم کر وہ بے یزید نو منن والا تے غلام حسین نہ رکھے گا غلام شبیر رکھے گا نہیں رکھے گا رکھے گا وہ جڑا منن والا ہے. میں کہ اس نے سن بہت جی عبدالعزا نام رکھ دینا کسی بھی گل کر دے. جناب عبدالمطلب تو قربان جائیے انہوں نے پتر کا نام عبداللہ رکھا ہے. میں کہ جڑا عبداللہ ہوئے وہ کافر نہیں ہونا کافر ہونا عبداللہ نہیں ہونا. اللہ نے عبداللہ اللہ کا بندہ جناب عبدالمطلب کے نام رکھ کے دسیا میں بھی رب بننے والا ہوں میرے پتر بھی رب بننے والا. امام الانبیاء و غلامانہ دی شان کون بیان کرے ہو کروں تجھے اے دنیا میرے نام تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری نور عظیم ہے میرا جس کو
امام الانبیاء غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے والدین کریم ہے تو یہ بیٹھتا ہے رب العالمین نے بڑی عظمت عطا فرمایا نے بڑی شان عطا فرمایا نے امام الانبیاء غلاموں جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی آپ نے اما جان کے فرما دیا نے فرمایا میں دیکھا کہ ستارے میرے قریب آ گئے ایک رسول میرے گھر کے اندر دے جائیں گے امام الانبیاء نے غلاموں کو میں ستارے کو لے لے نہیں سکتے آنا لیکن رب غفور کعبے میں یوں گزارتے اور نے فرمایا میں بے کسی چراغا کرو گے اور مسجد کے اندر لائٹیں کی ہوئی ہے مسئلے اور اللہ کا قرآن پڑھنے میں غفور لائٹیں کے چراغا بڑی پسند ہے سورہ ملک پڑھ کے دیکھو خالقی کائنات نے فرمایا والا قد زینا السماء الدنیا بمصابیح سجایا ہے ویسے رات ٹائم لے کے چاند رہتے دن کے ٹائم سورج بہت نہیں تھی یا اللہ ستارے کیوں سجائے لوگ فرمایا میں مسجد کیتا ہے آسمان کو مسجد کیتا ہے امام الانبیاء غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو یہ میرے دوست علماء نے رایا بھی بیان فرمائیے فرمایا ستارے نہیں سن اللہ نے ایمان فرشتے سن جو سلامی میرے واسطے مصطفیٰ کی ولادت میں لے امام الانبیاء غلاموں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی ہے کعبۃ اللہ کے منور کے نماز پڑھ رہے ہو ساری مسجدوں میں بڑی مسجد کعبۃ اللہ کا گھر ہے امام سنت نے ہو گئے تحیت پیش کیا میرے دوستو اور جناب عبدالمطلب نے فرماتے ہیں ساری مٹھائے میں کعبے کا طواف کرتا ہوں فرمایا میں کہتی ہوں کعبۃ اللہ جناب اللہ کے گھر والے ہو گئے کعبۃ اللہ جھک گئے جناب اللہ کے گھر والے اللہ حضرت نے بڑا پیارا تقریر بیان کیا فرمایا جتنے کے سفری کے کو میرا بیٹا جنہیں کے سجدے کو میرا بیٹا ہوگی جن کے سجدے کو میرا بیٹا جو کہ ان پاؤں میں لطافت پہ سلام ان پاؤں کی لطافت پہ آقا دنوں کعبۃ اللہ جو بنائی اللہ جناب آدم آئے نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے جناب ابراہیم آئے انہوں نے اسے کعبے کو قبلہ بنایا ہے اب ایک ہی آگے جناب کعبے دلی کعبہ آئے جناب کعبے دلی کعبہ آئے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو کوئی یہ کبھی بھی کعبے دلی کعبہ سنو سیاست کی حدیث پاک ہے میرے نبی نے ایک دن کعبۃ اللہ کے سامنے کھلو کیا کہا کعبہ تیری بھی بڑی شان ہے لیکن میرے غلام مومن بھی شان تیرے تو نہیں بات ہے مومن ہوئے نبی نے غلام ہوئے کعبہ تو شان بلاتے مرتبہ بلاتے امام الانبیاء نے آقا علیہ السلام کی ولادت طیبہ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے بارے لکھے کتابوں والے نے بولے در مصطفیٰ مسرورن مفتونن مسرورن آپ کا ناڑو مبارک سب سے پہلے جو ولادت ہوتی بچے دی تے او دا ناڑو کٹیا جاتا یہ ڈیفینیشن کی ہوئے شاہ صاحب بیٹھے نے بچے دی ماں نے پیٹ کے اندر خوراک کا ذریعہ ہے ماں دی طرفوں خوراک جاندی ہے اتنا میں آقا نوری بشر نے اللہ نے ناڑو محتاج ہی نہیں رکھا خوراک بھی نبی دی نوری آقا دی خوراک بھی نوری تم میں نرے بشر ساڑھی اور خوراک اور آقا دے غلاموں میرے نبی ساڑھے بچے ہوتے ہیں نا اسی انہوں زمینی چیزاں لے آ کے کھلونے آ کے دینے ہیں
تے چند میرے نبی دا پھرو چند میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ گران واسطے فرشتے آتے ہیں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے سے اور کوئی کام نہیں. میں کیا سن رہا ہے اگے حدیث میں تھوڑے سامنے جگہ پڑھن واسطے نکلے ہو جے پیرا تلے پر بچھا دے زمیندار لوگ بیٹھے ہو گندم بوندے ہو کوئی شے بوندے ہو تسی ایلے پکاندے ہو دانا جاتا ہے نا تے کوئی سیدھا جاتا ہے پٹھا جاتا ہے تے جڑا پٹھا جائے وہ تلے جمنا ہے کہ اٹھے جمنا ہے آنا اٹھے ہی انہوں سیدھا کون کر دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں فرشتے کی ڈیوٹی ہے اٹھا بھی جاتا ہے تو انہوں بھی سیدھا کر دیتا جا رہا ہے. تیرے دانے پہ سیدھے کر دیں تے مصطفیٰ کے بھولا نہیں بلا سکتے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ دے لے رب العالمین نے کرم فرمایا اللہ دنیا کو آگاہیاں نے لول گل مصطفی المختار الذی تو بنیادے کفار اس کا مطلب دنیا آگاہیاں نے بیٹا کو پالنے والا نبی آ گئے. امام نبی علیہ السلام کو سوال دے رب العالمین کا کرم ہوا سارے نبی آیا ہو کا اللہ نے سیرت پاتے کا میرا نبی آیا فضل مشرق مغرب والے دوڑ کے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں. جان ہمارے چار پائے چار ٹنگا والے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں. پتہ چل گیا نبی آ گئے. دو ٹنگا والے والا نہیں پتہ چلے وہ مبارکبادیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. آج مصطفیٰ کریم آ گئے نہیں آج دنیا میں صاحب والے آ گئے ہیں. محمد انبیاء دے غلاموں نے باپ کی عزت تے میرے نبی دے ولادت صدقہ آج ماں کی عزت تے میرے نبی دے ولادت صدقہ آج بیٹی دے ہوتے مصطفیٰ دے ولادت صدقہ. اگر میرا نبی اور میں سب رشتہ داریاں کا پتہ سی نہ اسی انسانیت کو تو واقف ہوتے. آج اگر انسانیت کو اشرف المخلوقات بنیا بڑی رشتہ دنیا نے سوڑ نبی بھی بڑا کو ملی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کا اسی فخر دینا اولاد ہم مصطفیٰ والے شہید ہم ہیں مصطفیٰ. ہم ہیں مصطفیٰ سید الورا والے ہم ہیں مصطفیٰ. امام الانبیاء نے غلاموں میرے آقا دی ولادت ہوئی. آنے نال سجدہ کیتا سجدے کے اندر دعا کری منگی رب حبلی امتی. آج بچہ پیدا ہو گئے 40 دن تک ماں نماز نہیں پڑھ سکتی. بچے میں تے آیا جاتا ہے ناپاک ہوتا ہے جس جگہ تے آیا ہوگی ناپاک. ماں بھی 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی. میرے نبی دی آمد آنے نال سجدے سر رکھے مٹھی بھری مٹی دی انگلی کی تھی. فرمایا زمین بھی میری آسمان بھی میری. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے. کی بیٹھا میں زیادہ شعر نہیں پڑھتا تو میں کرنے لگا بس میں مزاج سمجھ آنا ہے. حضرات جی وقار موڑ تو کی واسطہ ہو گئے احسن صاحب آ کر کے جناب وہ آ رہے ہیں بسم اللہ اشارہ حکم فرمایا. امام الانبیاء نے غلاموں مٹھی بھری انگلی فرمائی اور پھر نبی دا اپنا فرمان سنو. فرمایا میرے 2 وزیر آسمانہ دے 2 زمین دے آسمان دے 2
اپنی اپنا جبریلوں کی کہی زمین والا مدینہ کا نام صدیق و عمر ابو بکر صدیق و فاروق اعظم دو زمین والے وزیر تائیں سکھاتے رب فرمایا یا محبوبہ زمانے سارے تیرے رب فرمایا محبوبہ آواز نہیں کرنی یہاں صحت مند ہوگا جواب دے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے عرش والے فرش والے دیوانے میں خالق سے دنیا سے مگتے گناہ موڑے خزائے سارے کسے مگتے گناہ موڑے لوگی کنگرے جیتا تیرا بے یہ کندری مصطفیٰ دے رہے نام کی جب حیدر علی صاحب گھر کے اندر محفل کرائی چلو انہیں محفل کرائیے گھر کے اندر دو تر دے گا پکان اور پیسے انہوں نے لگے نے انتظام انہوں نے کیتا ہے یہ اپنا قاری صاحب کو آتے ہیں علامہ صاحب کو بندہ دو لنگر ایک شکل کی حمل آتے ہیں بھائی تو پرات لے سر سے رکھ سارے پرانے میں چاول دے شافران دے ہو یا جیویں دے یہ اپنے مصروفیات میں جہاں ذمہ انہیں لایا نا وہ تقسیم کر رہے چاول جنہوں چاول چاہیے ہو سکتے انہیں انہیں کو منگنے یا برطانے کو منگنا دانگلی نکلو صحیح دسو جی برطانے تو مشاورہ کو آ کے گھر والے پوچھا کتوں لے کے آئے ہو حیدر علی محفل تو لے کے آئے حیدر علی دیتے نہیں حالانکہ دیکھتے انہیں تو نہیں کرو دین والے نے برتاوے نہیں دیتے شاہ جی کو 50 روپے دو 50 100 روپے پریکٹیکل آئے تو ہم تھوڑا ایمان بچان واسطے بھی دو شاہ صاحب سے 1000 روپے دے دیتا اچھا شاہ صاحب نے ہمیں 1000 روپے دیتا ہے ہوں میں آ کر میں شاہ اور 1000 روپے دیتا ہے یہ میں غلط کا لا گیا جی میں آ کر اللہ دیتا ہے تو غلط آ اچھا گل یہ رب نے انہوں نے دیتا ہے پیر شاہ نے جواب دیتا ہے جی داتا صاحب دیتا ہے جی وہ تو دے نہیں سکتے کہ رب انہوں میرے آن ہی دے دے اچھا وہ شاہ اور 1000 روپے دیتا ہے تسی سارے لوگ جڑے ہو میں مثال دے رہے ہیں تسی آپ کو شاہ اور دیندے ہی کوئی نہیں کسی کو کچھ ایک بندہ قرآن سر پہ رکھ لینا ہے آدھا جی شاہ اور کسی کو دیندے ہی کوئی نہیں ایمان بات دسو میں وہ دی گل مننی میں مننی کروں گی اور میری مٹھی 1000 روپے پڑھاتا نہیں میں کی نہ شاہ نہیں دے دے تینوں نہ دے دے ہو سکتا حضرات جی مقام دس رہے ہیں امام رسول نے تعین فرمایا کون دیتا ہے یہ کون دیتا ہے کو چاہیے رب العالمین نے محبوب نے فرمایا رب میں دوں دیتا ہے میں بڑھتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے سارے خزانے کی چابیاں میرے آقا دے ہاتھ وچ نے چابیاں کھولنے واسطے دتیاں جانیاں نے تیرے میرے کو تو چابی گم سکتی ہے نا اس مالک کیوں دیتی ہے
نہیں سمجھے بات نا آقا علیہ غلام و آقا علیہ السلام زمین و آسمان پوری بادشاہی میرے مصطفیٰ دی ہے اور جناب ماشاءاللہ پونے 12 ہو گئے آخری گل میں تھوڑی کر رہا ہوں آخری لوکی کہتے ہیں کتنے لکھے میلاد منانا یہ کتنے لکھے تسی میلاد کرتے ہو میں نے آ کے کہ ساڈے نصیباں تے لکھیا ہے قدر نصیب بغیر خود نہیں ہوتا جن کا نصیب نہ ہوئے نہیں ہو سکتی وہ ساڈے نصیباں تے لکھا مطلب خالق کی کائنات میری آدھی قبول مضبوط فرمایا آخر دعوانا